ایک اچھے ٹیچر کے لیے اس کے اندر وہ کوالٹیز ضروری ہیں جو اس کو اس کے پیشے کے لحاظ سے پہچاننے میں سہولت دیتی ہیں. کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیچر. آپ کو ان خصوصیات کا حامل ہونا ہوگا، آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی ہوں گی، تبھی آپ ایک اچھے ٹیچر بن سکیں گے. ٹیچر ہمیشہ اپنی کوالٹیز سے پہچانا جاتا ہے، اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ایکشن سے، اپنے تھاٹس سے، اپنے آئیڈیاز سے، اپنی پرسنالٹی سے پہچانا جاتا ہے. اور یہ لازم ہے. آج کے اس سیشن میں میں آپ کو چند ایک کریکٹرسٹکس ٹیچرز کی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اگر وہ کوالٹیز ہوں گی تو وہ اپنے پیشے سے انصاف کرنے والا ہوگا. ٹیچر کو ہمیشہ جب وہ کلاس کے اندر جاتا ہے، فرسٹ آف آل اس کو اسمائل فیس کے ساتھ کلاس کے اندر جانا چاہیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ. کیوں؟ آپ کی اسمائل آپ کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کے آڈینس کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کو انرجیٹک بنا دیتی ہے. اسٹوڈنٹس آپ سے موٹیویشن لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس آپ کو کاپی کرتے ہیں. اگر آپ ہائپر ہیں، اگر آپ ٹینس ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا کمیونیکیشن سٹائل، آپ کا کانفیڈنس لیول، اسٹوڈنٹس اس کو جج کر لیتے ہیں کہ ٹیچر پریشان ہے. ٹیچر کے مسکرانے سے طلباء کے اندر وہ مسکرانے کی حس بیدار ہو جاتی ہے، اور اتنے سے لرننگ ایفیکٹو ہو جاتی ہے. آپ کی ڈریسنگ، آپ کی گفتگو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانے پینے کا سٹائل، بچے سب کچھ کاؤنٹ کرتے ہیں. بچوں پہ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے کلاس روم کے اندر جب جانا ہے تو کوشش کرنی ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ جائیں. سیکنڈلی، آپ کو پابند وقت ہونا ہوگا، ریگولر. آپ کو پابند وقت ہونا ہوگا. ریگولیرٹی، پنکچویلٹی آپ کا شعار ہو جناب. یو آر اے ٹیچر. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لیکچر دینے سے 1-2 منٹ قبل آپ کلاس روم کے باہر کھڑے ہوں. آپ دیکھنا اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا. اسٹوڈنٹس جب 5 منٹ تک بچے کا ٹیچر کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی ریڈنگ اس ٹیچر کے بارے میں بدل جاتی ہے. آپ نے
وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے. اپنا ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھیں. اپنے پیریڈز آپ کو علم ہے کہ کون سی کلاس میں ہیں اور کب کب ہیں، کب شروع ہوں گے، تو آپ اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں. یوں آپ کی اپنی شخصیت کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی اور آپ خود بھی پابند وقت ہوں گے. اور وقت کی پابندی کا درس آپ دیکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے اللہ نے نمازوں کے اوقات بھی مقررہ وقت پہ فرض کیے. سورج کا آنا، چاند کا آنا، ستاروں کا نمودار ہونا، یہ صبح اور شام، یہ دوپہر، یہ سارا کچھ اوقات مقررہ پہ تعین کیا گیا ہر چیز کو. تو یہ ہمیں پابندی وقت کا درس ملتا ہے. تو آپ بھی اگر آپ اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ وقت کی پابندی کا خیال کریں. کیوں؟ وقت کی پابندی کا خیال کرنے والی قومیں بڑا آگے نکل جاتی ہیں. اور وہ چائنا والے تو کہتے ہیں ٹائم از منی، کہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کا خیال کریں. سب سے بڑی قیمتی چیز تو وقت ہے، آپ اس کا خیال کریں، آپ اس کی پاسداری کریں. ایک لمحہ گزر رہا ہے اور اس کا حساب دینا ہے. جناب، یہ سیکنڈز، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یوں ہی عمریں تمام ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں حساب دینا ہوگا. ہمیں یہ حساب چکانا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں پل پل یاد ہے. جناب، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. خیال کیجئے گا، وقت کی پابندی کا خیال کیجئے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کلاس کے اندر جاتے ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دیں کہ آپ بھی وقت کی پابندی کا خیال کریں. اسٹوڈنٹ جب وقت پہ اسکول آتا ہے، وقت پہ اسکول سے جاتا ہے، کالج یا یونیورسٹی وقت پہ آتا ہے، پیپر دینے کے لیے وقت پہ آتا ہے، تو یقیناً اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. اور جو لوگ دوڑے دوڑے پیپر دینے کے لیے آتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا پریشان ہوتے ہیں. کسی کی کوئی چیز رہ گئی، کسی کی کوئی چیز رہ گئی، کوئی وائلٹ گھر بھول آیا، کوئی آئی ڈی کارڈ بھول آیا، پینسل بھول آیا، کوئی مارکر بھول آیا. تو یوں اس پرابلم کا وہ شکار رہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پابند وقت رہنا ہے. اس کے بعد ٹیچرز کی کوالٹیز میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے. ٹیچر کی خوبیوں میں جہاں یہ ہے کہ وہ سنجیدہ بھی ہو اور اپنے کام سے کام رکھے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو کلاس کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بور نہ ہونے دے. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریفریش بھی جناب کرتے رہیں، ریفریش بھی کرتے رہیں. اور ایک چیز کا خیال کرنا کہ اپنے اسٹوڈنٹس سے کلاس میں لیکچر کے دوران
تھوڑا بہت جوک ضرور کر لیں، لیکن اخلاقی قدروں کو پامال نہیں کرنا. جو ہماری مورل ویلیوز ہیں ان کو متاثر نہیں ہونے دینا. کسی کو غلط نام سے نہیں بلانا، کسی کو ہٹ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی سے جوک نہیں کرنا. ہاں، خوبصورت انداز میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جگائیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں اور تھوڑا بہت ان کی تفریح کا اہتمام کریں، جس سے ان کی وہ بورنگ ختم ہو جائے. کیوں وہ ٹیچر کو مسلسل سن رہے ہیں تو ایک ایسی بات امیزنگ ٹائپ کر دیں، بچے حیران ہو جائیں. بچے سوچے کہ سر یا میڈم آپ نے کمال کی ہے. تو سینس آف ہیومر بھی بڑا ضروری ہے. ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جو ٹیچرز بچوں کو لطیفے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں میں کہانیاں سنا سنا کے بڑا پیغام دے جاتے ہیں، لطیفے میں ایک بڑا پیغام دے جاتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے. میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کنٹینیوس پڑھا رہے ہیں تو پیچھے والے بچے تو ماشاءاللہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں. خیال کیجیے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد when you deliver a lecture in classroom, آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کی نظر ہر بچے پہ ہونی چاہیے. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو فوکس کریں. آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیال بھی رکھیں. آپ تمام اسٹوڈنٹس کو لے کے چلیں گے، ساتھ لے کے چلیں گے، پھر آپ کی کلاس کا ردم بنے گا، پھر آپ کی کلاس کا وہ ماحول بہتر رہے گا. اور یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو. بینگ اے ٹیچر، جہاں آج میں آپ کو کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیچر پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، تو آپ نے کسی طالب علم کو، کسی طالب علم پہ اہمیت نہیں دینی. یاد رکھنا، یہ بڑی قیمتی بات آج میں آپ سے کر رہا ہوں. یو آر اے ٹیچر. آپ نے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہے. سپوز آئی ایم اے ٹیچر. میں اگر پڑھاتے ہوئے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو پرائرٹی دیتا ہوں، اس کو برتری دیتا ہوں، اس کا خیال کرتا ہوں، اس کو ہی اپنی گفتگو کا مرکز و محور رکھتا ہوں، تو بچے فیل کریں گے سر کی اس سے انٹرسٹ زیادہ ہے اسٹوڈنٹ سے. تو مجھے ایسا سٹیپ کلاس میں نہیں لینا. شروع میں نے جب ٹیچنگ شروع کی تو مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو میں نے ایک دو اسٹوڈنٹس کا نام لیتا میں پڑھانے کے بعد، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. تو میں نے ان کو اس کلاس کو، ماسٹر لیول کی کلاس تھی، 10-12 دن پڑھانے کے بعد میں نے ان سے رسپانس لیا. تو کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا کہ سر آپ رسپانس بھی ان سے ہی لیں جن کو آپ مخاطب کرتے رہے ہیں، ہمیں تو آپ نے مخاطب ہی نہیں کیا، ہم تو آپ کے شاید اسٹوڈنٹ ہی نہیں. تو وہ پیغام مجھے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ان بچوں نے دیا، اور اس سے میں نے لرن کیا کہ میرے لیے تمام اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہیں، اور مجھے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، مجھے سب کا خیال رکھنا ہے، مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مجھے سب کو کامیاب بنانا ہے. مجھے کسی کے لیے بھی کوئی ایسی دائرہ کار اختیار نہیں کرنا کہ میں کسی کو کسی پہ برتری دوں. اس سے میری ریپیوٹ متاثر ہوگی، میرا پیشہ متاثر ہوگا، میرا مرتبہ متاثر ہوگا، اور اسٹوڈنٹس ہٹ کریں گے. آگے چلتے ہیں. ڈیورنگ لیکچر آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہا کریں، حوصلہ بڑھاتے رہا کریں. آپ اپنے بچوں کو
ان کے اچھے کیریئر سے متعلق کیریئر کاؤنسلنگ کرتے رہا کریں. آپ ان کے روشن مستقبل کی فکر رکھتے ہوئے بچوں سے مشاورت کیا کریں، بچوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کو ساتھ لے کے چلا کریں، ان کو اچھا وے دکھائیں. کیوں؟ بچے ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے خیال کرنا ہے. یو آر ٹیچرز، یو آر لیڈرز. ہاؤ ٹو پروموٹ یور اسٹوڈنٹس، ہاؤ ٹو ڈیولپ یور اسٹوڈنٹس، ہاؤ ٹو ڈیولپ دا پرسنالٹی آف یور اسٹوڈنٹس وین یو ڈیلیور اے لیکچر ان کلاس روم. آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے جناب. آپ سے ان بچوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اندازے میں اگرچہ کچھ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آپ ٹیچر ہیں، آپ نسلوں کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ لیڈر ہیں جناب، امن کے پیغمبر ہیں. آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے. آپ نے بچوں کے ذہنوں پہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ نقش ثبت کرنے ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان خالی تختیوں کو لکھنا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان خالی اوراق پہ لکھنا ہے کہ وہ بچے کبھی زندگی میں مار نہ کھائیں اور پتہ چلے کہ کسی شاہکار نے ان ہیروں کو تراشا ہے، کسی انسان نے خوبصورتی کے ساتھ ان کے ذہنوں کی پرورش کی ہے. اور آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت کا رنگ نظر آنا چاہیے. کیوں؟ یو آر اے ٹیچر. آپ کا انداز سمجھانے کا اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ باتوں باتوں میں آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھا دیں. نیکسٹ، ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہونی چاہیے. آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی کرپشن ہے کہ مجھے جو سبجیکٹ دیا جائے مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتانا ہے، میں نے کیا پڑھانا ہے ان کو. مجھے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ مجھے اپنے سبجیکٹ پہ گرپ ہونی چاہیے، بلکہ مجھے اپنے سبجیکٹ سے عشق ہونا چاہیے. لوگ اپنے سبجیکٹ سے پیار کرتے ہیں. کیمسٹری والے لوگ ہیں تو کیمسٹری سے عشق ہے ان کو. فزکس والے ہیں تو وہ ساری کائنات میں فزکس کا رنگ تلاش کرتے ہیں. بایو والے ہیں تو وہ ہر چیز سے بایو کا ہی ایکشن کو نظر آتا رہتا ہے. اور انگلش والے ہیں تو وہ اپنے انداز میں جیتے ہیں جناب. اسلامک اسٹڈیز والے ہیں تو ان کو اپنے سبجیکٹ سے عشق اور پیار ہے. وہ قرآن پاک کا ریفرنس اور احادیث مبارکہ کا ریفرنس ہر بات میں اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اردو والے ہیں تو وہ جناب خوبصورت انداز میں خوبصورت گفتگو کر کے بچوں کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور ان کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سبجیکٹ اردو ہے. تو جو آپ کے سبجیکٹ ہیں، پاک اسٹڈی والے لوگ ہیں تو اپنے بچوں کو پاکستان کی نئی دنیا کی سیر کرا دیتے ہیں اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا مقام اور وجود ثابت کر دیتے ہیں. تو یوں آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے، آپ کی پرسنالٹی پہ نظر آیا آپ کا وہ سبجیکٹ. آپ نے اس سبجیکٹ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو جناب یہ عشق ہے اپنے سبجیکٹ سے. آئی ایم اے ٹیچر. گرپ ہونی چاہیے مجھے اپنے سبجیکٹ پہ. میرا اسٹوڈنٹ میرے اس سبجیکٹ کے متعلق مجھ سے کچھ سوال کرے تو مجھے خوشی ہو. اور ٹیچرز کے لیے لازم ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے کویسچن کرتا ہے
تو بڑے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا. کیوں؟ اس بچے کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور آپ کو اس وقت تک نہیں اس کی بات کو روکنا جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے. آپ نے اطمینان کے ساتھ اس کی بات سننی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اس کے پرابلم کو حل کرنا ہے. کیوں؟ اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو حل کرتا ہے. ریزالو دا پرابلمز آف اسٹوڈنٹس. اگر آپ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں دین یو آر اے گڈ ٹیچر. آپ کو بچوں کے مسائل میں دلچسپی لینا ہوگی، آپ کو بچوں کے ساتھ کیریئر کونسلنگ کرنا ہوگی، آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پروموٹ کرنا ہوگا، آپ کو بچوں کے ساتھ رہ کے ان کے معاملات کو دیکھنا ہوگا. یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے. دوران لیکچر آپ اپنے ہیروز کا تذکرہ کریں، ان کے کارنامے بچوں کو یاد دلائیں. جو قومیں اپنے ہیروز کو، محسنوں کو بھول جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو آپ کے جو ہیروز ہیں، قائد ہیں، لیڈرز ہیں، جن کی سروسز ہیں، بلکہ خاص طور پر وی آر مسلم ٹیچرز، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ اپنے لیکچر میں ضرور کرنا ہے. اچھے ریفرنسز دینے ہیں، قرآن پاک کے، احادیث مبارکہ کے ہمیں ریفرنسز دینے ہیں، اور خیال کرنا ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ وی آر مسلم ٹیچرز، اور ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ ہوں، وہ آپ کی محبتوں کے سفیر ہوں، وہ آپ کی محبتوں کے ترجمان ہوں. آپ کی شخصیت کا رنگ ان پہ چڑھے اور پتہ چلے یہ کس ٹیچر کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ کا انداز، آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ کی اسکل، آپ کا کانفیڈنس لیول ان اسٹوڈنٹس میں بھی نظر آنا چاہیے. کیوں؟ ایک بیٹا ہی والدین کو جانتا ہے اور وہ بڑا قریب سے جانتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ ہی اپنے ٹیچر کو جانتا ہے اور وہ بڑا قریب سے جانتا ہے. تو آپ نے اپنی محبتوں کا رنگ اپنے اسٹوڈنٹس پہ چڑھانا ہے، اپنی قابلیت کا رنگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس پہ چڑھانا ہے. اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جب یہ پڑھائیں تو آپ کی یہ پروڈکٹ ثابت ہوں، آپ کی شخصیت کی ترجمانی کریں، آپ کی عزت میں اضافے کا سبب بنے. آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوگا. آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے. کیوں؟ آپ ٹیچر ہیں، تو ٹیچر کے لیے لازم ہے کہ وہ ڈیورنگ لیکچر ان تمام کوالٹیز کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، تمام پہلوؤں پہ غور کرے اور تمام معاملات کو سامنے رکھے. اس کے ضمن میں اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا کرے گا، ترقیاں بھی عطا کرے گا. بھرپور طریقے سے انرجیٹک ہو کے آپ اپنے طلباء کے لیے وقت نکالیں، اپنی انرجی صرف کریں، اپنے آپ کو طلباء کے لیے پیش کریں اور اپنی زندگی ان کے نام کریں. دیکھنا میرا اللہ آپ کو عزتیں عطا کرے گا، آپ کو کامیابیاں دے گا، آپ کو سرخرو کرے گا، اور آپ کی محنت کبھی رائے گاں نہیں جائے گی.